السلام علیکم۔ آج ٹرمپ اور میرا پہلا موضوع ٹرمپ اور چین کے درمیان، امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ جاری رہی ہے، کیونکہ امریکہ الزامات لگا رہا ہے چائنا پہ کہ اسی کی وجہ سے یہ تمام وبا پھیلی ہے۔ کرونا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا تمام تر جو ذمہ داری نافذ ہوتی ہے یا تمام تر ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ چائنا پہ عائد ہوتی ہے، کہ وہی مین وجہ بنا ہے دنیا میں یہ کرونا کی وبا پھیلانے کا۔ یہ تو ایک ٹرمپ کی طرف سے، اور یہی نہیں، ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم چائنا پہ ہر جانے کا دعویٰ کریں گے اور ان کو اس کے لیے جرمانہ بھرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے چائنا ہی وہ واحد ملک ہے جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی۔ پہلے تو یہ کویشچن، عنایت کریم خان صاحب ویلکم، تو پہلے تو یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا نے مدعو کیا تھا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ وہ ان کے ملک میں آئیں اور وہ چائنا کے میں رہتے ہوئے کرونا سے متاثر ہوں؟ یہ ایک اس کا یہ آنسر میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ چائنا نے کسی کو مدعو نہیں کیا، چائنیز خود نہیں گئے اپنا وائرس لے کے دوسرے ممالک میں اور ان کو اس میں انوالو کرنے کے لیے۔ ہاں، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ جو ان کی ایکٹیویٹی تھی چائنیز کی، وہ جو کھانے پینے کے حوالے سے غیر احتیاطی جو چیزیں ہیں، وہ تو مجھے ادھر بیٹھ کے بھی ان سے گن محسوس ہوتی ہے کہ وہ کتے کھاتے ہیں، بلیاں کھاتے ہیں اور چوہے کھاتے ہیں، مینڈک کھاتے ہیں، کچھوے کھاتے ہیں، کچھوے کھاتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں، سانپ کھاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ یورپ کے مطلب یہ سنا جاتا ہے وہ سور کھاتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ڈویلپ کنٹری بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، اور واٹ از دیس؟ تو بہت ہی عجیب سا صورتحال تھی، اور یہ بیسکلی ہمارا اسلام ہمیں صفائی پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کا بتاتا ہے کہ اپنے ہاتھ صاف رکھو تاکہ جراثیم تمہیں بیمار نہ کر دیں، ہاتھ کھانے سے پہلے دو اور کھانے کے بعد دو۔ ایسی گندی چیزیں جو چائناز کھا رہے تھے، ان کے اتنے زیادہ خطرناک جراثیم جو وہ چمگادڑوں کے سوپ کی شکل میں ان کے جو جسموں میں جا رہے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو اس طرح کے وائرس کا شکار ہونا ہی تھا۔ دوسری تھا کہ اب چائنا نے اس طرح، اب یہی نہیں، چائنیز کو میں بڑی ڈیولپنگ کنٹری تصور کیا جاتا ہے، سی پیک پاکستان میں آ رہا تھا اور بننے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو چائنا کے حوالے سے فرینڈ شپ بھی بہت سٹرونگ ہے، مگر جب چائنیز نے یہاں پہ پاکستان میں آ کے لیڈیز کے ساتھ شادیاں کی، اور یہ ترسی ہوئی قوم، غریب لڑکیاں، ہاں ہم شادی کر لیں گے، چائنیز جو بڑی ڈیولپ کنٹری ہے ادھر جا کے ہمیں بڑی سائشیں مل جائیں گی اور ہم بڑی عزتیں کمائیں گے، اور سننے میں یہ آیا کہ ان کے ساتھ بظاہر جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو انہوں نے ان سے شادیاں کی اور ادھر چائنا میں لے گئے، اور ان کو جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے گیا وہ بھی ایک حیرت کی بات تھی۔ ان کے جسم کے اعضاء تک نکال دی گئی، ان کے ساتھ بے جا حد سے بے جا میں رکھا گیا، پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی، اور ان کو ایسے استعمال کیا گیا جیسے کوئی انسان کسی جانور کو بھی استعمال نہیں کرتا۔ تو چائنیز قوم کے متعلق میرا امیج بہت غلط ڈیولپ ہوا، جبکہ ان کے جو حقیقت میں جو چائنیز کے حوالے سے قوم اٹھنے جا رہی تھی معیشت کے حوالے سے یا ایک سپر پاور کے حوالے سے قوم بننے جا رہی تھی، وہ ایک عجیب سی چیز تھی۔ لہٰذا ٹرمپ کا یہ اعلان کرنا کہ ہم ان سے ہر جانا لیں گے، اور یہ کسی کوئی غریب ملک ہوتا تو یہ ٹرمپ صاحب اس پہ چڑھ دوڑتے اور اس سے ہر جانا وصول کر لیتے اور اس کو دھمکیاں لگاتے۔ چائنا جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے متعلق ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، حقیقت سے یہ پرے بیانات لگتے ہیں۔ جبکہ امریکہ کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا، ٹرمپ کی وجہ سے جو عالمی امن خطرے میں پڑا، عراق میں جو اس نے قتل و غارت کی، افغانستان میں جو قتل و غارت کی، شام میں جو قتل و غارت کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس کی نیگیٹو پالیسیز چل رہی ہیں، منفی ایجنڈے چل رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ایک ایسا چودھری ہے جو اپنی طاقت پہ بلبوتے پہ لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو ساری دنیا میرے سامنے جھکی ہوئی ہے اور میں ہی گورن کرنے والا ہوں اور پوری دنیا میرے ماتحت ہے، میں جیسا مرضی ظلم زیادتی کروں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے آگے آ کے اور یہ کیا کر رہے ہو کر سکے۔ تو لہٰذا یہ بات اس نے منوائی بھی کافی حد تک۔ تو جو قتل و غارت امریکہ نے کی، اور اس کے بعد اس نے
جیسے ایران میں کہا کہ یہاں پہ کیمیکل ہتھیار ہیں اور ایران میں کیمیکل ہتھیار ہیں اور یہ پلانٹنگ، اور اس نے ادھر اتنا زیادہ حالات کو کروشل کیا اور اتنے ڈینجرس حالات پیدا کیے، اتنی قتل و غارت کروائی، اس کا ذمہ دار بھی وہ خود تھا، اور پھر بعد میں اس نے سوری بھی کیا کہ میں معذرت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایران کے ساتھ اس کا تھریٹ چل رہا ہے، افغانستان میں کتنی قتل و غارت کروائی، اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے جو ایک پری پلانڈ طریقے سے جو امریکہ نے قتل و غارت کروائی دہشت گرد کھیلتے ہوئے، اس کا کون سا ذمہ دار ہے؟ آج سے علامہ اقبال کی شاعری میں ایک نظم تھی شفا خانہ حجاز، ٹھیک ہے، اس میں علامہ اقبال نے لکھی تھی نظم کہ جو انگریز تھے وہ ادھر ایک ہاسپٹل کھولنا چاہتے تھے، ایک ہسپتال کھولنا چاہتے تھے، اور وہ ادھر سے اپنی پالیسیز کا آغاز کرنا چاہتے تھے، جیسے برطانوی راج نے ادھر کمپنی قائم کر کے کیسے اپنا تسلط قائم کیا۔ تو لہٰذا وہ انہوں نے نظم لکھی تھی کہ مسلمان تو جو موت ہے وہ بھی حجاز میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ کنسیپٹ مسلمان میں کلیئر ہو گیا، اور جو قوم ڈیوائیڈ ہونے جا رہی تھی، جو ہیجان پیدا ہونے جا رہا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں جو ڈویژن آف نیشن ہونے جا رہی تھی تھنکنگ کے حوالے سے، اور جو دو نظریات جنم لینے جا رہے تھے کہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، وہ ختم ہو گیا۔ مگر اس نظم کے باوجود جو امریکہ نے برصغیر پاک و ہند میں لامتناہی خرابیاں ڈالی، وہ سب کے سامنے اقبال صاحب کے ویژن، علامہ اقبال کے ویژن کو اگنور کر دیا گیا۔ امریکہ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ آپ کو ہمدردی دکھاتا ہے، دوسری جگہ پہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے، اور پھر اپنی ایسی ہمدردی جتاتا ہے، اور اس میں اپنے جو مقاصد ہیں پھر اس کا اون پروف ریکارڈ میں وہ آتے ہیں، اور وہ پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ یہ امریکہ جی ہے کہ کہیں تاریخ، ہم تو کسی اور ایجنڈے کے تحت آپ کا ساتھ دی اور آپ ادھر کوئی اور ایجنڈا نکل آیا۔ تو صاحب یہ ہے کہ جو پری پلانڈ طریقے سے امریکہ نے جو قتل و غارت کروائی، اس کا کون رسپانسبل ہے اور اس کا ساتھ کون دے گا، یہ ایک کویسچن مارک ہے، اور اس میں جو اتحادی بنے ان کو بھی پھر جرمانہ ہونا چاہیے، اور جو امریکہ کے ایجنڈوں کے وہ بھی، یہ تھی امریکہ اور اس کے درمیان۔ اب لاک ڈاؤن کی طرف دوسرا موضوع میں چھیڑتا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے جا رہی ہے جناب، اٹلی میں نرمی ہو گئی، اسلام آباد میں ایک پارک کو کھول دیا گیا ورزش کے لیے، اس کے علاوہ امریکہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں کوئی کرونا کے کیسز اتنے زیادہ سامنے نہیں آئے، اور نیوزی لینڈ نے کلیئر قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ چائنا میں جو ہے اس نے اپنے سٹیز کو کھول دیا گیا عوام کے لیے، اور کرونا میں کنٹرول ہو گیا، اور کرونا کے صورتحال کے باوجود جرمنی، اٹلی، دوسرے ممالک کھلنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن ہو کے لوگ ہو کے نہیں مر سکتے، کیونکہ ایک ڈینجرس کنڈیشن میں ہمارے لیے مرنا بہت ہی غلط ہے، تو اس لیے لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، اور یہ تو ڈیولپ کنٹری کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان میں دو نظریات آ چکے تھے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ وہ لوگ کنسنٹریٹ کر رہے تھے جن کے پاس بہت زیادہ کھانے کے لیے تھا، اور ان کے پاس سالوں کا گودام بھرے ہوئے تھے، چاہے جیسے بھی انہوں نے بھر لیے، وہ کہتے تھے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، اور ایسے میں خطرات منڈلا رہے تھے کہ اگر پاکستان کو بھوک کی وجہ سے اگر سڑکوں پہ نکل آئی، اور اس میں ایسے میں جبکہ لاک ڈاؤن کے باوجود کرونا جو ہے وہ ایک دن میں ختم تو نہیں ہونے والا، اور اس وقت کرونا کے کیسز کی تعداد بھی بڑھ چکی ہوگی، اور ایسے میں اگر وہ قوم باہر نکلتی ہے اور بغاوت اختیار کر لے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے حکومت نے بھی تھوڑا سا یہ چیز سوچی، اور سوچا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی، اور یہ یوں لوگ اپنا کاروبار کریں گے، اور لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کاروبار کریں گے، تاکہ جو پاکستان میں بھوک کی وجہ سے ایک جو ہڑتال ہونے جائے گی اور لوگ باہر نکلیں گے، اور وہ جو ایک بھوک کی وجہ قتل و غارت ہونی شروع ہو جائے، یا لوگوں میں ایک منفی تاثرات جنم لے لیں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے گورنمنٹ نرمی کی طرف جا رہی ہے۔ یہی نہیں، تاجروں کے متعلق انہوں نے 50 ارب روپے کا اعلان کیا گورنمنٹ نے، اور 75 ارب روپے کا اعلان کیا مزدوروں کے لیے، دیہڑی دار طبقے کے لیے، بےروزگار لوگوں کے لیے، جبکہ حقیقت کی طرف آئیے تو میں نے یہی کہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے، اور لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے کے ساتھ کاروبار کرنا دینا چاہیے تاجروں کو، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو 50 ارب آج نئی میر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمیں 30 چھوٹے تاجروں کے لیے 3 مہینوں کے جو بلز دیے جائیں گے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے، اور یہی ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو کاروبار کرنے دے رہی ہے۔ اگر تاجر کاروبار کریں گے تو ایسے میں جو ان کے ملازمین ہیں وہ بھی
ایکٹیو ہو جائیں گے، ان ایکشن ہو جائیں گے، اور برس اقدار آنے کی وجہ سے گورنمنٹ پہ بہت کم ہوگا. اور یہی نہیں، جب تاجر دوسرے لوگ کاروبار کریں گے اور جب ان کے پاس انکم آئے گی، وہ انکم کے ذریعے غریبوں کے لیے امداد کرنے کے لیے بھی ان کے پاس موقع پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا جو لوگ پھر ایسے ہی رہ جائیں گے جو بالکل روزگار نہیں کر رہے اور ان کو ہی صرف ان کے لیے امداد کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. یہی نہیں 75 روپیہ جو بے روزگاروں کے لیے رکھا گیا ہے، اب پتہ نہیں ان کو، اب جو پہلے ڈسٹریبیوشن آف منی ہوئی اس میں جو تھا کسی کو کم پیسے مل رہے ہیں، کسی کو نہیں مل رہے کو، اور بعض میں ایسے موقع بھی نظر آئے کہ جس میں امیر لوگوں کو تو پیسے ملنے کے کالز آ گئی، انہوں نے چسکے کے طور پہ اپنا نام مینشن کرا دیا، جبکہ غریبوں کو نہیں آئے. وہ بڑے پریشان نظر آئے مجھے سوسائٹی میں جب میں نے آبزرویشن کے طور پہ دیکھا تو اس کی کیا وجوہات تھی. یہ ایک لیدر ایشو ہے. اور یہی نہیں، جو گورنمنٹ میں جو اس کا نام کیا ہے، گورنمنٹ نے جو اس کا نام کیا، جو پیسے دیے وہ تو ایک ایسے دیے ہیں جیسے کمیٹی نکلتی ہے کہ چلو جی 50 بندوں کی کمیٹی ہے تو ایک کا نام نکال دی. اس طرح 22 کروڑ عوام میں صرف 50 خاندانوں میں ایک کو مل گیا، یا 40 خاندانوں میں ایک کو ملا، یا 30 کو ملا، اس طرح کا ہوا. اور اس طرح تو کمپنسیشن نہیں ہوتی. تو لہٰذا بددستور لوگ بھوکے، تو لہٰذا گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ کاروبار کو کھولے، لوگوں کو روزگار کو کھولے، تاکہ لوگ اپنے ایکٹیویٹی میں جائیں اور معیشت نہ بیٹھ جائے. اور پوری دنیا میں آئل کی قیمتیں کم ہو گئیں. اب مزید گورنمنٹ بھی 20 روپے میں اور 20 روپے 68 پیسہ پیٹرول کو کم کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل، ہائی اسپیڈ ڈیزل اور مٹی کا تیل سستا ہونے جا رہا ہے. تو چلے یہ ایک اچھی خبر ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور وہ کسی نہ کسی اس میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارے والا صاحب ہو جائے. تو پھر پہلے کلیشز آئے، پھر دوسرا آیا اس کا نام کیا ہے جو لاک ڈاؤن میں کمی کا، اور اب تاجروں اور اس کے حوالے سے جو بے روزگاروں کے لیے حکومتی فنڈ کے حوالے سے بات ہوئی. چوتھا میرا ٹاپک تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کیا تھا، اور دنیا میں کورونا میں جو ہے نا وہ 1,19,000 غالباً فوت ہوئی. اٹلی میں 27,359 ہلاکتیں ہو چکی ہیں آج تک. فرانس میں 23,660 ہلاکتیں ہو چکی ہیں آج کے دن تک. جرمنی میں 6,376 کورونا کے مریض کی ڈیتھ اکر ہو چکی ہوئی ہے. چین میں 4,633 افراد کی ڈیتھ اکر ہو چکی ہوئی ہے. اور پاکستان میں 335 ہلاکتیں ہو چکی ہیں آج 29 تاریخ تک، 5ویں روزے تک. تو لہٰذا یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چوتھا ٹاپک میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے کیا سجیسٹ کیا تھا کہ میں اس پہ بولوں گا. ہاں چلے میں چینی مافیا کی رپورٹیں دیکھیں پینڈنگ جا رہی ہے، شوگر مافیا کی، آٹا مافیا کی، دوسرے مافیا کی. تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ ڈیلے کر رہی ہے. تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. واٹ از تو یہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کیوں کلاڑی مارتی ہے اور شفافیت کا نظام کیوں کریٹ نہیں کرتی. شاہد خاقان عباسی کو آج میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پکڑے جو لوگ رانگ پالیسیز میں ہیں، مگر احتساب جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، نہ صرف چند لوگوں کے لیے. تو لہٰذا جب تک شفافیت نہیں ہوگی تو اپوزیشن میں خدشات بڑھیں گے، اور لہٰذا گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ویک ہوگی، اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ کم ہو جائے گا، اور لوگ گورنمنٹ پہ یقین نہیں کریں گے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو اچھا نہیں جانیں گے. تو لہٰذا ایکویلٹی جسٹس فار آل ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لینا اور اس کو پھر یہ اور دوسروں کو توسع جانا کہ گورنمنٹ توسع کے تحت لوگوں کو پکڑتی ہے، اور تاکہ کوئی اس کے زبان کے مقابلے میں منہ نہ کھولے. تو لہٰذا کرونا ایک کنٹینیوس چلنے والی جنگ ہے جس کے لیے لوگوں کو واقعی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. ہاں اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اور اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں وہ علامات جو بتائی گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو مزید آئسولیشن میں چلے جانا ہوگا. جو ذرا سا معمولی سا موومنٹ ہے آپ کو روک دینی چاہیے. یہی نہیں، اگر آپ روٹین میں اگر آپ میں کوئی علامات بھی نظر نہیں آ رہی تو آپ کو گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے، نیمبو کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو اچھی اپنی فوڈ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی نیند پوری کرنی چاہیے، اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے.
تاکہ آپ میں کرونا اگر ہے بھی، کیونکہ کرونا کے بعد ایسے بھی مواقع نظر آ رہے ہیں کہ کرونا کی علامت ظاہر نہیں ہوئی مگر ڈیتھ تک ہو گئی. واٹ از دس میں بھی یہ غلط چیز اور جھوٹ ہو، مگر پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اب دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں میں اور بوڑھوں میں زیادہ یہ افیکٹ کر رہا ہے، اور جتنی بھی نیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے جی کرونا سے فوت ہو گیا، بعد کہتے ہیں نہیں ہوا، اور اصل پھر بعد میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ نہیں جی اس میں اتنی بیماریاں مختلف قسم کی پائی جا رہی ہیں، اور یہ بیماریوں کی وجہ سے اس کا ڈیفینس سسٹم اتنا لو ہو چکا ہوا تھا کہ آخر کرونا نے اٹیک کیا اور انسان پھر کرونا کے قاتل چلا گیا. تو ہاں ڈاکٹرز ابھی بدستور ناراض، اور تاجر برادری بھی ناراض نظر آ رہی ہے گورنمنٹ سے. ڈاکٹر ناراض ہیں، ان کی ہڑتال چل رہی ہے، بھوک ہڑتال تھی یا پتہ نہیں وہ ختم ہو گیا پر دوسری ہڑتال چل رہی ہے. اور یہی نہیں، ڈاکٹرز کو ابھی تک پاس ٹکٹس اور سامان نہیں مل سکا، اور جبکہ ڈاکٹرز کی ہلاکتیں دستور ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹرز اور پولیس والے جو ہیں وہ ان میں کرونا وائرس کی بڑی تیزی کے ساتھ تشخیص ہو رہی ہے. ڈاکٹر ڈال رہے ہیں، اور اس حوالے سے وزیر صحت جو ہے ابھی تک وہ سامان پرووائڈ نہیں کر سکی جو ان کی بیسک نیڈ ہے. تو اس حوالے سے وزیر صحت اپنی پرفارمنس کو خود ڈاؤن کر رہی ہیں. ایسا کیا ہے کہ سامان کدھر جا رہا ہے جو اتنا چائنا کی طرف سے سامان آ رہا ہے؟ کیا اس کو بندر بانڈ کے کھاتے میں لے لیا گیا، یا واقعی یہ سامان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، یا اس کو کسی اور سورس کے تحت بھیج دیا گیا؟ یہ تو ایک علیحدہ سے کویشچن مارک ہے وزیر صحت کے حوالے سے. تو لہٰذا وزیر صحت کا ایک حقیقت ہے کہ ماننے میں آیا ہے کہ وزیر صحت واقعی ایک آج کل نروس بھی نظر آ رہی ہیں اور بہت ڈیفینس پہ جا رہی ہے. اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر صحت صحیح طرح سے داد و شمار نہیں بتا رہی اور اس کو چھپا رہی ہیں، اور تاکہ اس کی سوالی کا جو پرفارمنس ہے اس پہ سوالیہ نشان نہ اٹھے. مگر جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا، تو مثال دور کی. اب میڈیا اسٹرانگ ہے، کوئی بھی بات میڈیا کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتی. آج نہیں تو کل حقائق سامنے آتے ہیں، اور کوئی بھی قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اور کوئی بھی میڈیا کی نظر سے نہیں بچ سکتا. پرفارمنس سب کی عوام کے سامنے آنی ہے اور آ کے رہے گی، کیونکہ یہ پاکستان ایک کہ عوام کا جو ہے وہ سوال ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں غلط پرفارمنس دے کے بھی بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی، یا جو بھی وزیر ہے چاہے حکومت میں چاہے اپوزیشن میں کوئی بھی ہے، ان کے حوالے سے میں یہ کسی کو اسپیسیفک طور پر نہیں کر رہا، کیونکہ جو تھنک ٹینک ہے. مگر یہ ایک علیحدہ سے بات ہے کہ حقائق واضح ہونے کے بعد بھی باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو فائلیں ہیں وہ گرد میں دبا دی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے یہ نہیں تو وہ نہیں تو فلاں نہیں. تو جتنے کرائسس لوگ محسوس کرتے ہیں، اور کوئی اب کرائسس بھی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سانوں کی ہونا دیتے کچھ نہیں. یہ احتساب کا میرٹ ہے آپ کے ملک میں. لہٰذا اب عوام جو ہے احتساب سے اور ایکٹیویٹی سے نامید ہو چکی ہوئی ہے. جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب کے کیسز جو ہیں وہ چند حالات کے لوگوں سے جو عام سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے رقم کٹی کی ہوتی ہے، ان سے چند پیسے لے کے 1/2 حصہ لے کے اتنی بڑی کرپشن میں سے نیب خوش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اپنی پرفارمنس پہ سبز جھنڈے لہراتی ہے کہ دیکھیں کہ میں نے کتنا اچھا کام کر دیا. جبکہ نیب کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ نیب کو بھی بڑی پلینڈ ادارہ بنانے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا، جیسے کہ کسی کی جاسوسی کا انتظام ہونا، جیسے کہ بینک اکاؤنٹ کی ہر ایک کی تفصیل ہونا، جیسا کہ ہر ایک ایم پی ایز اور امیر طبقات پہ اور جو بھی جتنے بزنس مین ہیں ان پہ کڑی نظر ہونا. اس کے علاوہ مختلف چیزوں کے حوالے سے ان کے پاس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ آن دا سپورٹ کسی کے خلاف ایکشن لیا جائے، نہ کہ 30 سال بعد 40 سال بعد کہیں کہ یہ ہو گیا، سام گزر جائے اور 30 سال بعد اس کی لکیر بھی نظر نہ آئے، پھر کیا نیب کہے کہ یہ، اور جب وہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے اور نیب کا ادارہ خود ایک کسی کے لیے مذاق مان جائے. اسی طرح پاکستان میں ترقی کا پروگرس کو بڑھانے کے لیے پولیس کا نظام بہت اچھا ہونا چاہیے. پولیس جب کہ دیکھا جائے تو پولیس جو ہے وہ اس کا ابھی بھی نظام دقیانوسی نظر آتا ہے، مار کے لوگوں کو یہ منوایا جاتا ہے ہاں بھائی تم اس چیز جرم میں لفظ ہو کے نہیں ہو، جبکہ یہ ہونی چاہیے
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پولیس بھی جو ہے وہ اس میں کیمرہ سسٹم، جیسے کیمرے ہیں آج کل کافی ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اتنا جو کیمروں کا سسٹم ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشکوک افراد کی موومنٹ پہ نظر رکھی جائے، اور اس کے علاوہ جب تک کہ ان کے پاس پروف نہ آ جائے پولیس اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالے، تاکہ جو مار پیٹ ہے یا ناجائز لوگوں پہ کیسز بنانے کا سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چاہے پولیس نے بڑا اچھا آن لائن سسٹم شروع کر دیا، جو پرچے اب آن لائن کاٹے جاتے ہیں، تاکہ کوئی بھی کرمنل ریکارڈ والی شخصیت ہے وہ اس کا ریکارڈ ہر وقت آن لائن فنگر ٹپس پہ پولیس کی اس طرح رہتا ہے، تاکہ پولیس نے اپنے نظام کو اتنا جدید بنانے کے لیے کہ ایون کیمراز تک جو تھے وہ تھانے کی قید تھانے میں موجود جو قید کی بارکس بنائی جاتی تھی قیدیوں کی وہ بھی تھی، مگر ایک کیس آیا جس میں اس کو مار کے اس کو ڈیتھ تک کرو گی، اور بعد میں کہا جی کیمرہ خراب ہے، اور یہ بھی ایک علیحدہ سے ایشو۔ تو جس نے جرم کرنا ہوتا ہے یا جس نے اسپیسیفک طریقے سے چیزیں کرنی ہوتی ہیں، پھر اس کے ثبوت بھی نہ ملنا، یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے، مگر قوانین اس وقت تک افیکٹو ہوتے ہیں جب اپر پرسنالٹیز سچے جذبے کے ساتھ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھتی ہیں۔ اگر اس میں ذرا سی بھی سوچوں میں آمیزش آ جاتی ہے تو انصاف کا نظام کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور عوام بدستور انصاف کو دیکھنے کے لیے ناامید ہوتے ہوئے کبھی بھی اس سے توقعات وہ بستہ نہیں کرتی، اور یوں جو ہے قوم بدستور مایوسی کی طرف جاتی ہے، اور قوم لا اینڈ آرڈر کی طرف جاتی ہے کہ اتنے کو کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا پاکستانی عوام کے عزائم اور جذبوں کو اگر زندہ کرنا ہے اور ان کو حقیقی معنوں میں ایک نیشن ڈیولپ کرنا ہے، ان کو ایک تھنکنگ دینی ہے کہ ہم وہی جذبے کے تحت اب اٹھنے لگے ہیں جو 1947 میں جس کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ایکویلٹی آف جسٹس ہونی چاہیے، اور عوام کی حقیقت میں یہ نظر آنا چاہیے کہ گورنمنٹ واقعی سنسیئر ہے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، اور واقعی جسٹس کے حوالے سے بھی ایکویلٹی ہے، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے سہولتوں کے حوالے سے بھی ایکویلٹی ہے۔ اس میں امیر غریب کی کوئی جنگ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، پھر جا کے پاکستان ترقی کرے گا۔ ادروائز قوم بد دستور نیوسی میں ایسے سوئی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر قوم اور غریب لوگ ہمیشہ سے جیسے کرتے آئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور شخصیات، مالدار شخصیات اور عہدہ و طاقت کے سامنے آج کا مسلمان، آج ہماری قوم سربستہ نظر آئے گی، سجدہ نظر آئے گی، اور وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے، رشتانی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی من مانی کر کے مظالم کریں گے، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکیں گے، اور ان میں اپنی جانبداری ایسے قائم کریں گے جیسے وہ خدائی کا منصب لیے ہوئے ہیں، اور پھر بلاخر ان میں مایوسیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ کبھی بھی ایک اچھے انسان کی سوچ لیتے ہوئے کبھی بھی مثالی مسلمان کا کریکٹر بلڈ اپ نہیں کر سکیں گے، اور یوں وہ اپنے آپ کو غلامی کا تصور کریں گے، اور یہی سرکل بڑھتا گیا تو وہی دور شروع ہو جائے گا جو آج 100 سال پہلے تھا۔ لوگ مایوس تھے، آج بھی دیکھا جائے تو لوگ مایوس نظر آتے ہیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں لوگوں گھروں میں کام کرتی ہیں۔ آج ہی ایک لڑکی کے متعلق سنا جن کو اس کا نام کیا، اور ہمیشہ سے میں خبر بناتا ہوں کہ چھوٹی بچیوں پہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو مظالم کیے جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، یا ان کو مار دیا جاتا ہے، اور پھر والدین ان کی تلاش میں بھاگے پھرتے ہیں، اور کبھی ان کی لاش نہیں ملتی، اگر مل بھی جائے تو وہ اس کنڈیشن میں ملتی ہے جو والدین کو کے لیے ایک جھٹکے سے کام نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ تو غلامی کا دورہ جس تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی وجہ معیشت ہے، یا ناانصافیاں ہیں، یا قانون کا ناموازنہ، یا سیاستدانوں کی نااہلی ہے۔ یہ آپ سب کو بہتر پتہ ہوگا۔ جیسے مودی آج چائے فروش انسانیت کو ایک جنون کے ساتھ قتل و غارت کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کے جذبوں کو، امنگوں کو مجروح کرتا ہے، اور چند لوگوں کو کی نظر میں اچھا بننے کے لیے انسانیت کا قتل عام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یوں وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ واقعی بہت بڑا اسٹرانگ ملک ہے اور پرسنالٹی ہے، جبکہ وہ اپنی جڑیں خود کھوکھلی کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں نظر آتا جب اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی تدبیریں اس کی تقدیر بن جائے گی، اور وہ
ایسے گڑھے میں گر جائے گا جس سے اس سے نکلنا ناممکن ہوگا اور مشکل ہوگا، جبکہ مسلمہ میں بھی جو مرد مومن کا کردار نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی جیسا گیدڑا شیر ہے، آج جو مودی کو ہٹلر کا لقاب دیتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو ہٹلر کی تو توہین ہے ہی کیونکہ مودی ایک گیدڑ ہے۔ گیدڑ کو شیر اس لیے بنا کیونکہ اس کے سامنے کوئی شیر نہیں آیا، لہٰذا جس دن مودی کے سامنے کوئی شیر آ گیا تو مودی کو ناخن سے نیچے چبانا شروع ہو گیا۔ مودی کو بھی ایک ایسا بتہ فروش ہے جو کسی کے سامنے کی وجہ سے ٹنگڑتا ہے۔ اور جبکہ آج امریکہ کی طرف سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر پہ مودی کو ان فالو کر دیا ہے، اور یہی بھارتی صدر کو بھی ان فالو کر دیا ہے۔ کیا یہ ایک ڈرامے بازی ہے یا ایک حقیقت ہے، یہ اس کا بعد میں پتہ چلے گا۔ کیا مودی ان کا اداکار ہے اور یہ صرف ڈرامہ کیا گیا اپنا آپ کو وائٹ واش کرنے کے لیے، یہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، یا اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو امریکہ جس مرضی ملک میں چاٹ دوڑتا ہے، تو دوسری طرف وہ اتنا کمزور نظر آتا ہے کہ اگر وہ واقعی مخلص ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو پھر مودی کو کیوں نہیں نکیل ڈال سکا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان نظر آتا ہے۔ کیا امریکہ یہودیوں کی وجہ سے خاموش نظر آتا ہے، یا واقعی مودی جو ہے وہ اداکار ہے؟ امریکہ کا یہ وقت ثابت کرے گا۔ لہٰذا بہرحال جو بھی عزائم تھے امریکہ کے اور جتنی قتل و غارت امریکہ کی وجہ سے ہوئی، اور جو یہودی ایجنڈے پہ امریکہ چلا اور جو اب مودی کرنے جا رہا ہے، ان تینوں کے سرکل نے دنیا کو ایک خوف کی طرف اور ایک میدان عمل میں نکلنے کی طرف مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کے سامنے بند باندھیں تاکہ انسانیت کی مزید قتل و غارت اور انسانیت کی مزید تضحیک ہونے سے بچا جا سکے۔ تو لہٰذا کیونکہ اگر فرض کریں اگر پاکستان کے ساتھ وہ پنگا رہتا ہے اور جنگ کی صورتحال کریٹ ہوتی ہے، تو پاکستان میں جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، جو کبھی جن کی بستیاں ہندوستان کے ساتھ تھیں، یا چھوٹی ذات کے جو ہندو ہیں، وہ سب مل کے خود ان سورماؤں کا قتل عام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جنہوں نے ان کی تذلیل کی۔ یوں بھارت میں خود ہی اپنی ہی ہاتھوں سے مودی کی موت واقع ہو جائے گی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جب ملک کے حکمران اوور دا آل قوم کے لیے نہیں سوچتے اور انتہا پسندی پروان چڑھاتے ہیں اور قوم کو میوسک طرف لے کے جاتے ہیں، تو پھر خانہ جنگی پیدا کے جیسے دور کا دورہ پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کو وقت ملتا ہے مودی کو اس کی منفی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مہلت دی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ سے کیا حالات ہے۔ مگر مجھے مایوسی اس لیے ہوئی کہ جو وہ مسلمان حکمران جنہوں نے جہاد کا خاتمہ کر دیا، اگر آج جہاد ہوتا تو جو 3 لاکھ ہندو بسائے مقبوضہ کشمیر میں وہ کبھی نہ بستے، کیونکہ جب ان کو اپنی موت ہوتی نظر آتی تو کوئی بھی ادھر جانے کا سوچتا بھی نہ۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن سے حکمت و دانائی دینے والے آج مسلط کا شکار کیوں اور نیگیٹو سوچوں کا علاقہ بتہ مافیا اور تنگ اور اندھیرے میں رہنے والی شخصیات اتنی اسٹرانگ کیوں؟ کیا ایسا ہمارا بیکورڈ پہ جانا ہمارا ڈیفینسو پالیسی میں جانے کی وجہ سے ہے؟ کیا ہم نے جو ان کا جاسوس چھوڑ دیا تھا، جو اٹیکر چھوڑ دیا تھا، جو اٹیک کرنے آیا تھا ابھی نندن، اور وہ شیر ہو گیا کہ کیسے اس نے پاکستان میں آ کے اٹیک کیا اور سب کو ہپناٹائز کر کے پھر واپس چلا گیا اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا؟ کیا یہ ہمارے سیاستدانوں کی خامی تھی جو انہوں نے کی، یا ڈیفینسو پہ جانے کی وجہ سے وہ ایسا شیر ہوا گا؟ اگر اس کو بھرپور ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے جواب ملنا شروع ہو جائے اور اسٹرانگ طریقے سے کنڈیم کیا جائے ان کی جو پالیسیز ہیں، تو پھر میں بھی اس کا دماغ سیٹ ہو چکے۔ مگر امت مسلمہ جو بے حسی کا شکار ہے، اس وجہ سے بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر امت مسلمہ ایک لڑی میں پروئی ہوتی تو آج پاکستان پوری دنیا میں ایک طاقتور شخصیت پہ اور مسلم امت کی قیادت کرتا ہوا ملک نظر آتا، اور بدقسمتی مسلمانوں کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ڈبل پالیسیز کے تحت چلنا پڑ گیا، اور پاکستان کی خارجہ پالیسیز بھی مجھے ڈبل پالیسی پہ نظر آئی، جس کی وجہ سے پاکستان ایک
ایسا ملک نظر آیا جو جن کی پالیسیز بے بسی کی نظر آتی ہیں، تو لہذا جو اپنا ایک اتنا اسٹرانگ نہ لے کے جا سکا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے سیاستدان مستقل مزاجی کے ساتھ اتنے زیادہ اسٹرانگ مائنڈڈ نہیں تھے جو اس ملک کو لیڈ کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج معاشی لحاظ سے جنگ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج خارجہ پالیسی کے والے سے جنگ کرتا نظر آتا ہے. وہ جو امیج غلط ڈیولپ ہو چکا ہے پاکستان کا، اس کو بننے میں بڑی دیر لگتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں، جب پاکستان نے سوچ لیا اور پاکستان اٹیک کی پوزیشن میں چلا گیا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے سر اٹھا کے جینا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ وقت بھی آئے جب امت مسلمہ کے تمام ممالک پاکستان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں اور پاکستان تمام امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے سربلندی اور عظمت کا پیغام مان جائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں وہاں پہ مسیحا بن کے ان کے درد کی دعا مانجے. اوکے، اللہ حافظ.